وہ خوف زدہ ہو کر ابھی چند قدم ہی پیچھے ہٹی تھی کہ اس نے دیکھا کہ وہ سانپ اس کی طرف آنے کے بجائے دوسری طرف مڑ گیا اور گھوم کر جھونپڑی کے پیچھے غائب ہو گیا۔ اب جھونپڑی کی چھت پر کوئی چیز اور دروازے پر کچھ نہ تھا۔ وہ کھڑی سوچ ہی رہی تھی کہ کیا کرے، تبھی وہ آواز پھر آئی، ڈرو مت، آؤ جھونپڑی کے اندر آ جاؤ۔ یہ آواز سن کر وہ جھونپڑی کے چھوٹے سے دروازے کی طرف بڑھی۔ ابھی وہ دروازے میں داخل ہونے کے لیے جھکی ہی تھی کہ کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اندر جانے سے روک دیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کندھے پر ہاتھ رکھنے والے نے ہاتھ ہٹا لیا۔ نہ صرف ہاتھ ہٹا لیا بلکہ پیچھے ہٹ کر بھی کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر براہ راست سورج کی روشنی پڑ رہی تھی۔ اس کی رنگت چمک رہی تھی۔ وہ ڈھیلے ڈھالے سیاہ لباس میں تھا، کندھوں پر جھولتے لمبے لمبے بال، کانوں میں چاندی کی بالیاں، لمبا چہرہ، اونچا لمبا قد، ایک ہاتھ میں موٹا سا کڑا اور انگلی میں چاندی کی پتھر لگی انگوٹھی، سیاہ چمکیلی آنکھیں۔ عجیب شخصیت تھی اس کی۔ اسے دیکھ کر خوف بھی محسوس ہوتا تھا اور اسے دیکھنے کو بھی جی چاہتا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ باندھے پرشوق نگاہوں سے تانیہ کو دیکھ رہا تھا۔ کون ہو تم؟ تانیہ نے وضاحت طلب انداز میں پوچھا۔ میں کالا چراغ ہوں، وہ بولا تو اس کے سفید چمکدار دانت دکھائی دیے جو بہت بھلے محسوس ہوئے۔ اوہ اچھا، تو وہ آپ ہیں؟ تانیہ کے لہجے میں شناسائی کی جھلک تھی۔ اب تک میں آپ کے بارے میں سنتی رہی تھی، آج دیکھ بھی لیا۔ میں اس صحرا میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ایک عرصے سے تمہاری آمد کا منتظر تھا۔ کیوں آخر؟ تانیہ نے پوچھا۔ یہی بتانے کے لیے کہ میں نے اندر جانے سے روکا ہے، اس نے جواب دیا۔ اندر کون ہے؟ اندر ایک ایسا شخص موجود ہے جسے تمہاری مدد کی سخت ضرورت ہے۔ میں تو اندر جا رہی تھی، آپ ہی نے مجھے اندر جانے سے روک دیا، تانیہ نے تعصب بھرے انداز میں کہا۔ تم اسے دیکھو گی تو تمہیں شدید تکلیف ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم دیکھنے سے پہلے میری بات سن لو۔ اندر ہے کون؟ آخر کچھ پتہ تو چلے۔ تمہارا بھائی محسن راؤ، اس نے بہت سادگی سے جواب دیا۔ اندر میرا بھائی ہے، وہ مجھے مدد کے لیے پکار رہا ہے اور آپ مجھے اندر جانے سے روک رہے ہیں۔ یہ کیا ظلم ہے؟ مجھے اندر جانے دیں، میں اپنے بھائی کو دیکھنا چاہتی ہوں، وہ بے چین ہو کر بولی۔ تمہارا بھائی اندر جس حالت میں ہے اسے دیکھ کر تمہیں دکھ ہوگا، کالے چراغ نے گمبھیر انداز میں کہا۔ آپ مجھے اندر جانے دیں، تانیہ نے ضد کی۔ تم اندر نہ جاؤ، میرے ساتھ آؤ، وہ جانے کے لیے مڑا۔ وہ کسی کی قید میں ہے؟ قید میں؟ وہ پریشان ہو کر بولی۔ کس نے قید کیا ہے میرے بھائی کو؟ بکاں نے، کالے چراغ نے قید کرنے والے کا نام بتایا۔ بکاں؟ یہ کس قسم کا نام ہے؟ کون ہے یہ بکاں؟ سب یہیں کھڑے کھڑے معلوم کر لو گی یا میرے ساتھ کہیں چل کر بیٹھو گی؟ مجھے کہاں جانا ہوگا؟ میرے ساتھ، میری بستی میں، اسے جھونپڑی کے ایک جانب بڑھتے ہوئے کہا۔ تانیہ کا اگرچہ جانے کو جی تو نہیں چاہ رہا تھا، وہ اپنے بھائی کا نام سن کر بے کل ہو گئی تھی۔ وہ جھونپڑی میں گھس کر اپنے بھائی کو دیکھ لینا چاہتی تھی۔ اپنے بھائی کی خاطر ہی تو اس نے یہ پراسرار سفر اختیار کیا تھا۔ لیکن کالے چراغ نے جس انداز میں گفتگو کی تھی اس سے معاملے کی سنگینی کا پتہ چلتا تھا۔ لہٰذا اس نے سوچا کہ ضد کر کے معاملے کو بگاڑنے سے بہتر ہے کہ وہ حالات کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ کالا چراغ اسے کچھ بتانا چاہتا تھا تو کیوں نہ اس کی بات سن لی جائے، آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہ اس کے پیچھے چل پڑی۔ کالا چراغ جھونپڑی کی پشت پر پہنچ کر جھونپڑی سے کچھ فاصلے پر جا کر رک گیا۔ کھڑے ہو کر اس نے اپنے دونوں ہاتھ پروں کی طرف پھیلائے۔ سورج کی طرف اس کی پشت تھی، زمین پر اس کا لمبا سا سایہ پڑ رہا تھا۔ ہاتھ پھیلا کر اس نے تانیہ سے مخاطب ہو کر کہا، ترکش میرے سائے میں آ جاؤ۔ تانیہ جیسے ہی اس کی زمین پر پڑتے سائے میں داخل ہوئی اسے شدید حدت کا احساس ہوا، جیسے وہ کسی بھٹی میں جھونک دی گئی ہو۔ یہ احساس چند سیکنڈز کا تھا۔ جیسے ہی اس کے حواس بحال ہوئے
اس نے خود کو ایک کھڈر میں پایا۔ جہاں وہ کھڑی تھی وہاں سے سیڑھیاں شروع ہو رہی تھی۔ یہ سیڑھیاں نیچے اتر رہی تھیں۔ سیڑھیوں کے آخر میں اسے ایک در سا نظر آ رہا تھا۔ کالا چراغ آہستہ آہستہ وہ سیڑھیاں اترتا جا رہا تھا۔ چند سیڑھیاں اترنے کے بعد اس نے پلٹ کر دیکھا، تانیہ ابھی اوپر ہی کھڑی تھی۔ اس نے ہاتھ کا اشارہ دیا اور بولا، آؤ۔ تانیہ اس کی تقلید میں سیڑھیاں اترنے لگی۔ یہ سیڑھیاں کافی گہرائی میں نیچے تک چلی گئی تھیں۔ سیڑھیاں اتنی چوڑی تھیں کہ 4-5 آدمی بیک وقت اتر سکتے تھے۔ سیڑھیوں کے دونوں طرف پتھروں کی دیوار تھی۔ جہاں سیڑھیاں ختم ہو رہی تھیں اس کے سامنے بھی دیوار تھی۔ سامنے والی دیوار کے ساتھ ایک چوڑا در دکھائی دے رہا تھا۔ کالا چراغ اس در میں داخل ہو کر غائب ہو چکا تھا۔ تانیہ اس سے 8-10 سیڑھیاں اوپر تھی۔ جب وہ در کے سامنے پہنچی تو کالا چراغ اس کا منتظر تھا۔ جب وہ در میں داخل ہو گئی تو کالا چراغ پھر چل پڑا۔ در میں داخل ہو کر تانیہ کو ایک خوشگوار حیرت کا احساس ہوا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ در میں داخل ہوگی تو آگے گپ اندھیرا ہوگا اور وہ کسی غار نما چیز میں داخل ہو جائے گی، لیکن ایسا نہ تھا۔ سامنے دھوپ تھی۔ تھوڑے سے فاصلے پر ایک محرابی دروازہ تھا اور دروازے کے دونوں بھاری پٹ کھلے ہوئے تھے۔ یہ کسی محل کا سا دروازہ تھا۔ کھلے دروازے میں سے اسے ایک خوبصورت فوارہ اور پس منظر میں پتھروں کی عمارت نظر آ رہی تھی اور اس کے سامنے ایک خوبصورت باغ پھیلا ہوا تھا اور بہت گہرے رنگ کا آسمان نظر آ رہا تھا۔ جب تانیہ دروازے سے گزر کر اندر پہنچی تو اسے احساس ہوا کہ وہ بہت بڑے میدان میں آ گئی ہے۔ سامنے ایک بڑی عمارت تھی، اس کے بعد در ہی در تھے۔ یہ شاید گھروں کے دروازے تھے۔ چاروں طرف اسی طرح کے گھر تھے اور درمیان میں ایک بہت خوبصورت سرسبز باغ تھا۔ ابھی تک اسے ایک بھی آدمی نظر نہیں آیا تھا۔ کالا چراغ سامنے والی بڑی عمارت کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اتنی بڑی جگہ، اتنی خوبصورت جگہ اور ایسی ویران۔ آدمی یہاں تو کوئی پرندہ بھی نہیں نظر دکھائی دے رہا۔ تانیہ نے چاروں طرف نظریں دوڑاتے ہوئے پرتجسس لہجے میں کہا، دیکھنا چاہتی ہو؟ ہاں، دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہاں کچھ ہے دیکھنے کو؟ بہت کچھ ہے، کالے چراغ نے مسکرا کر کہا۔ اپنی آنکھیں بند کرو ذرا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھ کا سایہ اس کے سر پر ڈالا۔ تانیہ نے اس کی ہدایت کے مطابق آنکھیں بند کیں تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ اس نے بند آنکھوں سے ایک ہوش ربا منظر دیکھا۔ چاروں طرف بڑی بڑی چمگادڑیں نظر آئیں۔ کچھ اڑ رہی تھیں اور کچھ الٹی لٹکی ہوئی تھیں۔ ہلکی روشنی تھی۔ ایک بہت بڑا غار نما ہال سا تھا۔ آنکھیں کھولی تو پھر وہی خوشگوار منظر تھا۔ چمکیلی دھوپ، خوبصورت سا باغ، چاروں طرف در اور بالکل سناٹا۔ یہ کیا تھا؟ تانیہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ اپنی آنکھیں دوبارہ بند کرو۔ کالے چراغ نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے ہدایت دی اور اس مرتبہ اس نے اپنے ہاتھ کا سایہ اس کے سر پر نہ ڈالا۔ وہ بے ہوش و حرکت کھڑا رہا۔ تانیہ نے اس کی ہدایت کے مطابق ڈرتے ڈرتے دوبارہ آنکھیں بند کیں تو اسے اندھیرے کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ اس نے فوراً آنکھیں کھول دی اور بولی، اب تو کچھ نظر نہیں آیا۔ پھر دیکھنا چاہتی ہو؟ کالے چراغ نے مسکرا کر پوچھا۔ نہیں، تانیہ نے خوفزدہ ہو کر کہا، لیکن یہ تھا کیا؟ آؤ میرے ساتھ۔ کالا چراغ آگے بڑھنے لگا۔ اور اس منظر کو فریب نظر سمجھ کر بھول جاؤ۔ آئندہ اس طرح کی فرمائش ذرا سوچ سمجھ کر کرنا۔ یہ ہماری بستی ہے، ہماری دنیا ہے۔ یہاں وہ ہوتا ہے جو وہاں نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں وہ کیا کہہ رہا تھا، اسے کیا سمجھانا چاہتا تھا۔ تانیہ نے اسے الجھنا مناسب نہ سمجھا اور خاموشی سے اس کے پیچھے چلنے لگی۔ فوارے سے گزر کر وہ لوگ بڑی عمارت کے دروازے پر پہنچ گئے۔ یہ بڑے بڑے سرخ پتھروں کی عمارت تھی۔ بالکل سیاہ چمکیلا دروازہ تھا اور اس پر جا بجا پیتل کی میخیں لگی ہوئی تھی۔ اسی بڑے دروازے میں ایک چھوٹا دروازہ تھا۔ کالے چراغ نے چھوٹے دروازے کو پیچھے دھکیلا تو وہ کھل گیا۔
وہ اس دروازے میں داخل ہو گیا اور تانیہ کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے دروازے میں داخل ہو گئی۔ اس عمارت میں بھی سناٹا طاری تھا۔ ایک شخص بھی اسے نظر نہیں آیا تھا، لیکن اب اس میں کوئی سوال کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ جانے جواب میں چراغ اسے کیا دکھا دے۔ وہ خاموشی سے اس کی تقلید کرتی رہی یہاں تک کہ وہ ایک کمرے میں داخل ہو گئی۔ ایسے کمرے اس نے تاریخی ڈراموں میں دیکھے تھے۔ ایسا کمرہ کسی بادشاہ یا ملکہ کا ہوتا تھا۔ اونچی اونچی مسندیں، سرسراتے ہوئے بڑے بڑے پردے، جھاڑ، فانوس، حسین قالین۔ کمرے میں داخل ہو کر کالے چراغ نے اسے ایک مرصع کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی وہ دوسری کرسی پر بیٹھ گیا۔ تم نے اونٹنی پر ایک تھکا دینے والا طویل سفر کیا ہے۔ کچھ دیر آرام کر لو، میں تمہارے ناشتے کا بندوبست کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ گیا اور اس کا جواب سنے بغیر کمرے کے اندرونی دروازے سے باہر چلا گیا۔ وہ واقعی بہت تھک گئی تھی۔ اس کا انگ انگ دکھ رہا تھا۔ بھوک سے زیادہ اسے نیند ستا رہی تھی۔ وہ کرسی سے اٹھ کر ایک کونے میں پڑے بڑے سے چھپر کھٹ کی طرف بڑھی اور جب وہ اس پر لیٹی تو ایسا لگا جیسے گلاب کی پتیوں پر لیٹ گئی ہو۔ اس قدر نرم و ملائم بستر تھا، اس کے تکیے مہک رہے تھے۔ بستر پر لیٹتے ہی اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ وہ سونا نہیں چاہتی تھی کیونکہ کالا چراغ ناشتے کا بندوبست کرنے گیا تھا۔ وہ آتا ہی ہوگا، لیکن نیند نے اسے مزید کچھ سوچنے کی مہلت نہ دی، اسے اپنے آغوش میں لے لیا۔ کالا چراغ جب ناشتے کی کشتی لے کر آیا تب تک تانیہ گہری نیند سو چکی تھی۔ کالے چراغ نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ سوئی ہوئی تانیہ کو دیکھا، کشتی میز پر رکھی اور خاموشی سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ تانیہ بہت تھکی ہوئی تھی، وہ سپہر تک سوتی رہی۔ پھر جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو ایک غیر مانوس کمرے میں پایا۔ اس کی نظر سب سے پہلے چھت پر لٹکے بڑے سے فانوس پر پڑی، پھر اس نے چھپر کھٹ کو دیکھا۔ حواس بحال ہوئے تو اسے یاد آ گیا کہ وہ کہاں ہے۔ اسے سوتے ہوئے شاید بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ سامنے میز پر کئی کشتیاں رکھی تھیں۔ وہ میز کے نزدیک گئی تو اس نے دیکھا کہ ایک کشتی میں ناشتے کا سامان ہے، دوسری کشتی میں کھانا اور تیسری کشتی میں کچھ پھل ہیں۔ ایک کشتی میں پانی اور گلاس رکھے ہیں۔ تب اسے احساس ہوا کہ ناشتے اور دوپہر کے کھانے کا وقت گزر چکا ہے۔ سونے سے اس کے اعصاب پرسکون ہو گئے تھے۔ اب وہ چاہ رہی تھی کہ وہ باتھ روم میں جا کر نہا دھو لے اور کپڑے تبدیل کر لے۔ اس نے اپنے بیگ سے کپڑے نکالے اور کمرے میں چاروں طرف نظریں دوڑانے لگی کہ باتھ روم کس طرف ہے۔ ابھی وہ اندازہ ہی لگا رہی تھی کہ دروازہ کھلا اور کالا چراغ اندر داخل ہوا۔ وہ اسے کھڑا ہوا دیکھ کر مسکرایا اور بولا، کہاں جانا چاہتی ہو؟ ذرا منہ ہاتھ دھو کر تازہ ہونا چاہتی ہوں۔ وہ سامنے چلی جاؤ، پردہ ہٹاؤ گی تو دروازہ نظر آئے گا۔ کالے چراغ نے ایک طرف اشارہ کیا۔ اس کے اشارے کے مطابق جب اس نے پردہ ہٹایا تو وہاں واقعی ایک دروازہ موجود تھا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ اندر داخل ہو کر جب اس نے دروازہ بند کیا، اس کی آنکھوں میں حیرت بھر گئی۔ ہر طرف وہی وہ نظر آ رہی تھی، دائیں بائیں، سامنے پیچھے، چھت پر، فرش پر، کہاں نہیں وہ نظر کیسے نہ آتی؟ ہر طرف آئینے لگے ہوئے تھے، چھت اور فرش پر بھی آئینے تھے، حتیٰ کہ دروازے کی پشت پر بھی آئینہ تھا۔ دروازہ بند ہونے کے بعد شیشے کی دیوار میں گم ہو گیا تھا۔ یہ ایک بہت خوبصورت حمام تھا۔ فرش پر ایک حوض تھا جس کی لمبائی 6 فٹ اور چوڑائی 4 فٹ رہی ہوگی۔ اس کی گہرائی بھی 4 سے 6 فٹ تھی۔ اس حوض کی سطح نیلے رنگ کی تھی، اس لیے حوض اور اس کا عکس نظر آ رہا تھا، ورنہ آئینوں کی وجہ سے اتنے عکس دکھائی دے رہے تھے کہ کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کون سی چیز کس جگہ ہے۔ جب وہ اس آئینہ حمام سے نہا کر باہر نکلے تو بالکل فریش ہو چکی تھی۔ کالا چراغ کمرے میں موجود تھا۔
تانیہ اس وقت اس تر و تازہ گلاب کی مانند لگ رہی تھی جس پر شبنم کے قطرے پڑے ہوں۔ اس کا حسن مبہوت کرنے والا تھا۔ کالا چراغ اسے بہت دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ تانیہ نے اپنے کھلے بالوں میں تولیہ لپیٹا ہوا تھا۔ وہ اس کی پرشوق نظروں کو نظر انداز کرتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گئی اور میز پر رکھی ہوئی چیزوں کو دیکھنے لگی۔ اب اسے شدت کی بھوک لگ رہی تھی۔ اب تم کیا کھاؤ گی؟ کالا چراغ اٹھ کر میز کی طرف بڑھا۔ ناشتے اور دوپہر کے کھانے کا وقت تو نکل چکا ہے۔ اب تو شام کی چائے کا وقت ہے۔ میز پر اتنا کچھ موجود ہے، کچھ بھی کھا لوں گی، آپ فکر مند نہ ہو۔ کھانا لائے ہوئے بھی کئی گھنٹے ہو گئے، دیکھ لو ٹھنڈا تو نہیں ہو گیا۔ کوئی بات نہیں، جیسا بھی ہے میں کھا لوں گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ڈوگے کا ڈھکن اٹھایا تو کھانے سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ وہ خوش ہو کر بولی، ارے یہ تو بالکل گرم ہے، کیا آپ دوبارہ لائے ہیں؟ نہیں تو دوپہر ہی کو لایا تھا، کالے چراغ نے معصومیت سے کہا۔ تانیہ نے اپنے مطلب کا کھانا تشتری میں نکالا اور کھانے لگی۔ کھانا بہت مزیدار تھا۔ اسے فوراً دردانہ یاد آ گئی۔ اس کے پکائے ہوئے کھانے بھی بہت مزیدار ہوتے تھے۔ کھانے سے فارغ ہو کر اسے چائے پی۔ یہ چائے تو صبح کی تھی لیکن ابھی تک اس قدر گرم اور تازہ تھی جیسے ابھی دم دی گئی ہو۔ تانیہ نے کالے چراغ کو چائے کی پیشکش کی لیکن اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا، میں چائے نہیں پیتا۔ کھانے پینے سے فارغ ہونے کے بعد کالے چراغ نے برتن اٹھائے۔ تانیہ نے چاہا بھی کہ وہ اس سے کہے برتن میں رکھ کھاتی ہوں، لیکن وہ یہ بات کہہ نہ سکی۔ کالے چراغ نے سارے برتن ایک ساتھ اٹھائے اور دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا کر تانیہ نے اپنے سر سے تولیہ کھولا اور اپنے بال سلجھانے لگی۔ پھر اس نے اپنے بال باندھے اور آرام سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ یہ کیسا طلسم تھا، یہ کیسی ہوش ربا داستان تھی۔ وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی تھی۔ وہ گھر سے اپنے بھائی محسن راؤ کی تلاش کا عزم لے کر نکلی تھی۔ ایک ہی رات میں وہ اپنے بھائی کے نزدیک پہنچ گئی تھی۔ وہ جھونپڑی میں گھس کر اسے دیکھنا چاہتی تھی لیکن کالا چراغ وہاں ظالم سماج بن کر پہنچ گیا تھا، اسے ملنے سے روک دیا تھا۔ جانے اس نے ایسا کیوں کیا تھا؟ وہ اسے کوئی بات کرنا چاہتا تھا، شاید محسن بھائی کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا تھا۔ ابھی تک تو اس سے کچھ بتایا ہی نہ تھا، پھر اسے اپنے اس خیال پر خود ہی ہنسی آ گئی۔ وہ بیچارہ کس وقت بات کرتا، دن بھر تو وہ سوتی رہی تھی۔ اس وقت وہ بالکل چاقو چوبند تھی، ذہن پرسکون تھا۔ اب وہ واپس آئے تو اس سے پوچھے گی کہ معاملہ کیا ہے، اس کا بھائی جھونپڑی میں کیوں ہے، وہاں ایسی کس حالت میں ہے کہ اسے ایک نظر دیکھنے بھی نہیں دیا گیا۔ وہ کچھ دیر اس کا انتظار کرتی رہی لیکن وہ واپس پلٹ کر نہیں آیا۔ وہ اٹھی، اس نے سوچا باہر نکل کر دیکھے۔ باہر بہت خوبصورت باغ تھا، شام کا وقت تھا، ذرا وہاں جا کر ٹہلے۔ اس نے دروازہ کھول کر باہر نکلنے کی کوشش کی لیکن دروازہ نہ کھلا، شاید باہر سے بند تھا۔ پھر وہ اندرونی دروازے کی جانب بڑھی جس سے کالا چراغ اندر گیا تھا اور پھر واپس نہ پلٹا تھا۔ یہ دروازہ بھی بند تھا۔ یہ دروازے بند کیوں ہیں؟ کیا اسے قید کر دیا گیا ہے؟ اس تصور پر وہ ہنسی۔ وہ کوئی شہزادی تھوڑی تھی جسے کوئی جن یا دیو اپنے محل میں قید کر لے۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ شہزادی نہیں ہے لیکن یہ بھی ٹھیک ہے کہ وہ کسی شہزادی سے کم نہیں۔ اس کا حسن کوہ کاف کی پریوں کو بھی مات دینے والا تھا۔ پھر کالا چراغ جن نہ صحیح لیکن جن جیسی چیز ضرور تھا۔ عجیب شخصیت تھی اس کی، کہیں وہ اس کو بند کر کے تو نہیں نکل گیا۔ پھر اس نے پردہ ہٹا کر ایک دریچے سے جھانکا۔ یہ عمارت کا پچھلا حصہ تھا، اونچے درخت اور درمیان میں گھاس بچھی ہوئی۔ گھاس کے ساتھ کناروں پر پھولوں کی کیاریاں تھیں اور کچھ فاصلے پر ایک درخت کے بعد دوسرا درخت۔ یہاں بھی اسے کوئی جاندار نظر نہ آیا، نہ انسان نہ چرند پرند۔ دور تک سناٹا تھا، ایک عجب طرح کی خاموشی تھی، جیسے چند لمحوں بعد ہی کوئی بم پھٹ جائے گا۔ وہ اس کمرے میں کالا چراغ کے انتظار میں یوں ہی گھومتی بیٹھتی اور ٹہلتی رہی مگر وہ نہ آیا۔
یہاں تک کہ شام گہری ہونے لگی۔ سورج ڈوبنے سے کچھ دیر پہلے اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور کالا چراغ چہرے پر گہری اداسی لیے اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں بڑی کشتی تھی جس میں کھانا رکھا ہوا تھا۔ کشتی اس نے میز پر رکھ دی۔ تانیہ کھانا دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ اتنی جلدی کھانا؟ تم کھانا دیکھ کر پریشان مت ہو، جب تمہارا جی چاہے کھانا، یہ اسی طرح گرم رہے گا جیسا اب ہے۔ کھانا میں اس لیے اس وقت لے آیا ہوں کہ میں اندھیرا ہونے سے پہلے یہاں سے چلا جاؤں گا، پھر میں صبح آؤں گا۔ جانا میری مجبوری ہے۔ تم بے فکر رہو، کھاؤ پیو اور آرام کرو۔ صبح میں آؤں گا اور تمہارے بھائی سے متعلق ہر سوال کا جواب دوں گا۔ میں تمہیں اس کی زندگی کی کہانی سناؤں گا۔ اب میں چلتا ہوں، بس تم ایک بات کا خیال رکھنا، اس کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش مت کرنا، پردے ہٹا کر باہر جھانکنا بھی مت۔ ہو سکتا ہے تمہیں کوئی ایسا منظر نظر آ جائے جو تمہارے ہوش و حواس گم کر دے۔ باہر سے سنائی دینے والی آوازوں پر بھی دھیان مت دینا۔ اب یہ بتاؤ، کمرے میں شمع روشن کروں یا فانوس؟ میں فانوس روشن کیے دیتا ہوں، شمع کی روشنی ہلکی رہے گی۔ یہ کہہ کر اس نے انگلی کا اشارہ کیا اور کمرے میں لٹکے تینوں فانوس تیزی سے جل اٹھے۔ کمرہ اچھا خاصا روشن ہو گیا۔ آپ صبح کتنے بجے آئیں گے؟ تانیہ نے فکر مند ہو کر پوچھا۔ صبح کی سورج کی پہلی کرن کے ساتھ میں حاضر ہو جاؤں گا، کالے چراغ نے بتایا۔ میں اپنے بھائی کے بارے میں جلد از جلد سب کچھ جاننا چاہتی ہوں، وہ بے چین ہو کر بولی۔ بس ایک رات اور انتظار، صبح میں سب کچھ بتا دوں گا۔ بتا تو میں آج بھی دیتا، مگر جب میں آیا تمہیں سوتا ہوا پایا۔ بس ایک رات کا انتظار اور صبح میں سب کچھ بتا دوں گا۔ بتا تو میں آج بھی دیتا، مگر میں جب آیا تمہیں سوتا ہوا پایا، کالے چراغ نے وضاحت کی۔ آپ مجھے اٹھا دیتے، تانیہ نے کہا۔ تم بہت گہری نیند میں تھیں، جی نہ چاہا کہ تمہیں اٹھاؤں۔ اچھا میں چلتا ہوں، صبح ملاقات ہوگی۔ کھانا کھا لینا اور جو ہدایت کی ہے اس پر عمل کرنا۔ دیکھو، پھر سمجھاتا ہوں، باہر مت جھانکنا اور نہ باہر کی آوازوں پر دھیان دینا۔ آؤ دروازہ اندر سے بند کر لو۔ اگر دروازے پر دستک ہو تو ہرگز مت کھولنا۔ دستک دینے والا میں نہیں ہوں گا، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو۔ ٹھیک ہے، یہ کہہ کر اس نے کمرے کا اندرونی دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ تانیہ نے اس کے جاتے ہی دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ وہ دروازہ بھی بند کر لیا جو باہر کی طرف کھلتا تھا۔ پردے اچھی طرح گرا لیے۔ کالا چراغ اسے اچھا خاصا ڈرا گیا تھا۔ رات 11 بجے کے قریب اسے بھوک محسوس ہوئی۔ وہ میز کے نزدیک کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ کھانا ابھی تک گرم تھا، بالکل اسی طرح جیسے ہاٹ پاٹ میں رکھا ہو۔ کھانا بہت مزیدار تھا۔ اس نے سیر ہو کر کھایا اور پھر کمرے میں چہل قدمی کرنے لگی۔ وہ 12 بجے تک ٹہلتی رہی۔ ٹہلتے ٹہلتے اچانک اسے ڈائری کا خیال آیا۔ وہ گھر سے ڈائری لے کر چلی تھی۔ اس نے اپنے بیگ میں سے ڈائری نکال لی اور مرصع کرسی پر بیٹھ کر ایک ایک ورق الٹنے لگی۔ وہ ایک ایک صفحہ الٹتی جاتی تھی اور اپنے بھائی کے بارے میں سوچتی جاتی، لیکن کچھ نہ ہوا، کوئی تحریر نہ دکھائی دی۔ مایوس ہو کر اس نے ڈائری بیگ میں ڈال دی اور پھر بستر پر لیٹ گئی۔ کھانا اس نے خوب سیر ہو کر کھایا تھا۔ کرنے کو کچھ تھا نہیں، سوچنے کو بہت کچھ تھا۔ سوچتے سوچتے اس کی آنکھوں میں نیند اترنے لگی۔ ابھی وہ اچھی طرح سو بھی نہ پائی تھی کہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ اس نے خواب دیکھا ہے یا یہ سب کچھ اس نے جاگتے میں دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ کسی کھنڈر میں پتھر پر لیٹی ہے، چاند پورے شباب پر ہے اور ہر طرف چمگادڑیں اڑ رہی ہیں، بڑی بڑی چمگادڑیں۔ ایک دو چمگادڑیں اس کی طرف بھی لپکیں۔ تبھی اس کی آنکھ کھل گئی۔ یہ کیسا بھیانک خواب تھا! یہ ایسا بھیانک خواب تھا کہ وہ جب بھی سونے لگتی یہ خواب اسے نظر آنے لگتا۔ آنکھیں کھولتی تو باہر سے عجیب عجیب آوازیں آنے لگتیں۔ کبھی کتے بھونک رہے ہوتے، کبھی بلیاں لڑ رہی ہوتی، کبھی الو بول رہے ہوتے، کبھی گیدڑ کی آواز سنائی دیتی۔ یہ آوازیں کبھی ہلکی ہو جاتیں اور کبھی تیز ہو جاتیں۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے باہر ڈیک پر کوئی ساؤنڈ ٹریک سنایا جا رہا ہو۔ ایک مصیبت تھی، وہ سوتی تو بھیانک خواب اس کی آنکھوں میں اتر آتا اور جاگ جاتی تو باہر کی ڈراؤنی آوازیں سنائی دینے لگتیں۔ بس اسی طرح آنکھوں میں رات کٹ گئی۔ صبح ہوئی تو اسے نیند نے آ دبوچا
اس وقت وہ گہری نیند میں تھی جب کوئی دروازے پر مسلسل دستک دے رہا تھا۔ دستک کی آواز پر بمشکل آنکھ کھلی۔ اس نے کلائی پر بندھی اپنی گھڑی پر نظر ڈالی، 7 بج رہے تھے۔ وہ فوراً اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ دروازے پر یقیناً کالا چراغ ہوگا۔ دروازے پر کالا چراغ ہی تھا۔ وہ دن نکلتے ہی اپنے وعدے کے مطابق اس کے کمرے میں آ گیا تھا۔ تانیہ کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں۔ آنکھوں میں لال لال ڈورے پڑے ہوئے تھے جو اس کی آنکھوں کو بے حد پرکشش بنا رہے تھے۔ خوبصورت نشیلی آنکھیں۔ وہ ان آنکھوں کو بغور دیکھنے لگا۔ اس کی نگاہوں کی تاب نہ لا کر تانیہ نے جمائی لی اور بولی، رات میں 1 منٹ نہیں سو سکی۔ جانوروں کی آوازوں سے ڈرتی نہیں؟ کالے چراغ نے پوچھا۔ جانوروں کی آوازوں سے اتنا ڈر نہیں لگا جتنا چمگادڑوں سے۔ کیا مطلب؟ وہ ایک دم چونک گیا۔ مجھے جب بھی نیند آتی ایک بھیانک خواب دکھنے لگتی، جیسے میں کسی کھنڈر میں پتھر پر لیٹی ہوں اور بڑی بڑی چمگادڑیں ادھر ادھر اڑتی پھر رہی ہیں۔ 1 2 میری طرف بھی لپکتی محسوس ہوتی ہیں، تانیہ نے بتایا۔ اوہ! کالے چراغ نے اپنا سر پکڑ لیا۔ اصل میں غلطی مجھ سے ہو گئی، مجھے اس بات کا خیال ہی نہ رہا۔ کیسی غلطی؟ کس بات کا خیال؟ تانیہ اس کی بات سمجھ نہ سکی۔ بس ہو گئی ایک غلطی، کالے چراغ نے بات کو ٹالتے ہوئے کہا۔ آج کی رات تمہیں یہ خواب ہرگز دکھائی نہیں دے گا۔ چلیں ٹھیک ہے، تانیہ نے بحث میں الجھنا مناسب نہ سمجھا۔ اب تم جا کر منہ ہاتھ دھو لو، میں تمہارے لیے ناشتہ لے کر آتا ہوں، پھر اطمینان سے بیٹھ کر بات کریں گے۔ یہ کہہ کر کالا چراغ اٹھ گیا اور اندرونی دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد تانیہ نے پردہ ہٹا کر باہر جھانکا۔ سب کچھ ویسا ہی تھا۔ وہ اندر حمام میں چلی گئی۔ اس نے اطمینان سے منہ ہاتھ دھویا اور باہر آ گئی۔ ابھی وہ کرسی پر بیٹھی ہی تھی کہ کالا چراغ کو کشتی اٹھائے اندر داخل ہوا۔ اس نے کشتی میز پر رکھی جو ناشتے کے لوازمات سے بھری ہوئی تھی۔ مجھے بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ آپ میرے لیے ٹرے اٹھا کر لاتے ہیں۔ کیا اس محل نما عمارت میں ایک بھی ملازم نہیں؟ تانیہ نے پوچھا۔ یہاں بہت لوگ ہیں لیکن ایسا کوئی نہیں جو یہ کام کر سکے۔ تمہیں شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ناشتہ کرو، کالے چراغ نے گول مول سا جواب دیا۔ آپ سمجھ میں نہ آنے والی باتیں بہت کرتے ہیں۔ کیا آپ کو دوسرے کو الجھا کر بہت مزہ آتا ہے؟ میں کسی کو کیا الجھاؤں گا؟ میں خود ایک طویل عرصے سے الجھا ہوا ہوں۔ آپ کو کس نے الجھایا ہے؟ تانیہ نے ٹوسٹ پر مکھن لگاتے ہوئے پوچھا۔ بکا نے۔ یہ بکا آخر کیا بلا ہے؟ آپ نے کل بھی اس کا ذکر کیا تھا۔ اسے بلا نہ کہو، میں اس پر مرتا ہوں۔ مرتا ہوں؟ تانیہ ذرا سنبھل کر بیٹھ گئی۔ ہاں مرتا ہوں، مگر افسوس وہ کسی اور پر مرتی ہے۔ کس پر؟ تمہارے بھائی محسن راؤ پر۔ یہ کیسا مرنا ہے کہ وہ ان پر مرتی بھی ہے اور انہیں قید بھی کر رکھا ہے؟ یہی تو المیہ ہے اور یہی سب بتانے کے لیے تمہیں یہاں لایا ہوں۔ تو پھر بتائیے، میں سننے کے لیے بےتاب ہوں۔ تم اپنے بھائی محسن راؤ کے بارے میں کتنا جانتی ہو؟ اتنا جانتی ہوں کہ میرے بھائی محسن راؤ کو جب وہ 12 13 یا 13 14 سال کے تھے تو میرے چچا راؤ احمد علی نے شکار کھیلتے ہوئے انہیں اغوا کروا لیا تھا اور انہیں جان سے مروا دیا تھا۔ میرے والد کو قتل کرنے سے پہلے راؤ احمد علی نے یہی بتایا تھا کہ وہ محسن راؤ کو قتل کروا چکا ہے، لیکن میرے بھائی تو آج تک زندہ ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ راؤ احمد علی کو کوئی غلط فہمی ہوئی۔ نہیں، غلط فہمی نہیں ہوئی، اسے اس کے لوگوں نے یہی بتایا کہ وہ اس کے حکم کے مطابق قتل کر آئے ہیں۔ اس کے لوگوں نے محسن راؤ کی لاش کے ٹکڑے دیکھے تھے۔ میرے بھائی کی لاش کے ٹکڑے؟ تانیہ نے گھبرا کر پوچھا۔ ہاں، تمہارے بھائی کی لاش کے ٹکڑے جو ایک ایک کر کے لوگوں کے سامنے گرے۔ پھر میرا بھائی زندہ کیسے ہے؟ تانیہ فکر مند ہو گئی۔ کیا اس جھونپڑی میں میرے بھائی کے علاوہ کوئی اور ہے؟ کوئی اور نہیں، وہ تمہارا اپنا سگا بھائی محسن راؤ ہے۔ ٹھہرو، میں تمہیں شروع سے بتاتا ہوں۔ کالے چراغ نے گہرا سانس لے کر کہا۔ تمہارا بھائی لاہور کے ایک بہت اچھے اسکول میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ اس وقت وہ 8ویں یا 9ویں کلاس میں تھا۔ وہ ایک ذہین اور تیز ترار لڑکا تھا۔ چھوٹی سی عمر میں اس نے بہت کچھ سیکھ لیا تھا۔ گاؤں کی زندگی سے اسے عشق تھا۔ شکار کا اسے جنون کی حد تک شوق تھا۔
اس کا نشانہ بہت اچھا تھا۔ اس کے پاس اٹلی کی بنی ہوئی ایک 2 نالی بندوق تھی۔ اس بندوق کا لائسنس تو تمہارے والد کے نام تھا، لیکن زیادہ تر استعمال محسن راؤ کرتا تھا۔ یہ بندوق ساون پور کی حویلی میں ہی رہتی تھی۔ راؤ احمد علی کا چھوٹا بیٹا اقبال راؤ اگرچہ اس سے عمر میں بڑا تھا، لیکن اس کی دوستی اس سے زیادہ تھی۔ وہ دونوں ساون پور میں ہر جگہ ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ اس مرتبہ محسن راؤ ساون پور آیا تو راؤ احمد علی نے اس کے لیے جال بن رکھا تھا۔ محسن راؤ اس کے لیے خطرہ بنتا جا رہا تھا۔ بیچارے باپ نے تو اپنے بھائی سے کبھی حساب نہ مانگا تھا، لیکن بیٹا حساب مانگنے لگا تھا۔ راؤ احمد علی نے سوچ لیا تھا کہ محسن راؤ کا اس مرتبہ مستقل حساب صاف کر دے گا۔ وہ جب بھی ساون پور آتا تو اس کے ساتھ 2 محافظ آتے تھے۔ ان محافظوں کی موجودگی میں کوئی کھیل کھیلنا آسان نہیں تھا، لہٰذا اس نے محسن راؤ کے لیے جنگل میں پھندا تیار کروایا۔ شکار کا اسے شوق تو تھا ہی۔ اقبال راؤ کو جب یہ اطلاع دی کہ اس مرتبہ جنگل میں کچھ ہرن دیکھے گئے ہیں تو یہ سن کر محسن راؤ ایک دیوانہ ہو گیا، اور اس نے اب تک تیتر کا شکار کیا تھا، بڑے جانور کا شکار نہ کیا تھا۔ اس نے دوسرے ہی دن شکار کا پروگرام بنا لیا۔ صبح سویرے ہی اقبال راؤ اور وہ چند ملازمین کے ساتھ شکار پر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس کام کے لیے 2 جیپیں منتخب کی گئی تھیں۔ سب لوگ بیٹھ چکے تھے۔ محسن راؤ کے محافظوں کا انتظار تھا۔ پھر کسی نے آ کر بتایا کہ وہ دونوں گہری نیند سو رہے ہیں، اٹھائے نہیں اٹھ رہے۔ دوسرے ملازموں نے بتایا کہ وہ جی رات بھر تاش کھیلتے رہے ہیں، صبح تڑکے سوئے ہیں۔ اصل میں رات کو ان دونوں کو گرم دودھ میں افیون ڈال کر دے دی گئی تھی۔ نتیجے میں وہ انٹا کفیل ہوئے پڑے تھے۔ محسن راؤ کو جنگل میں ان کی ضرورت بھی نہ تھی۔ وہ دونوں پر لعنت بھیج کر شکار پر نکل گیا۔ اقبال راؤ اپنے باپ کے ساتھ اس سازش میں شریک تھا۔ وہ محسن راؤ کو انہی راستوں پر لے گیا جہاں راؤ احمد علی کے آدمی ڈاکو کے بھیس میں چھپے ہوئے تھے۔ جیسے ہی وہ دونوں ان کی پہنچ میں آئے، ڈاکو گھوڑے دوڑاتے ہوئے باہر نکل آئے، اور ایک ڈاکو نے اسے اٹھا کر گھوڑے پر لاد لیا اور خود بھی سوار ہو گیا۔ پھر وہ چاروں ڈاکو محسن راؤ کو لے اڑے۔ اس طرح یہ اغوا کا کھیل مکمل ہوا۔ بعد میں یہی خبر لے کر آفتاب راؤ لاہور پہنچا، جسے سن کر تمہارے والد دیوانے ہو گئے تھے۔ جنگل میں کافی اندر جانے کے بعد وہ چاروں ڈاکو ایک جگہ ٹھہر گئے۔ ایک ڈاکو نے محسن راؤ کو گھوڑے سے اتارا اور سامنے ایک درخت کے تنے سے باندھ دیا۔ محسن راؤ کی سٹی گم تھی۔ اس کو معاملے کی سنگینی کا احساس ہو چکا تھا۔ اب وہ پچھتا رہا تھا کہ اس نے اپنے باپ کے کہے پر عمل نہ کر کے کتنی غلطی کی۔ راؤ شمشاد علی نے اسے ہدایت کی تھی کہ بغیر محافظوں کے کہیں نہ جانا۔ اگر شکار پر اس کے ساتھ اپنے محافظ ہوتے تو اتنی آسانی سے اس کا اغوا ممکن نہ تھا۔ خیر، اب جو ہونا تھا ہو چکا تھا، یا شاید ابھی نہیں ہوا تھا، ہونے والا تھا۔ اسے درخت سے باندھ کر شاید وہ اسے شوٹ کرنا چاہتے تھے۔ تم لوگ کون ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ محسن راؤ نے گھبرا کر پوچھا۔ ہم لوگ تمہاری موت ہیں، تمہیں یہاں قتل کرنے کے لیے لائے ہیں، ان میں سے ایک نے جواب دیا۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ کیوں تم لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ دیکھو، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم میری جان بخش دو؟ اس کی عوض تم جتنی رقم کہو گے اپنے بابا سے دلوا دوں گا۔ رقم تو ہم لے چکے ہیں، ان میں سے ایک ڈاکو بولا، اور یہ رقم ہم نے تمہاری جان لینے کے لیے لی ہے۔ ہم اپنے کیے ہوئے سودے سے کبھی نہیں پھرتے۔ اب یہ تمہاری قسمت کے جان لینے کا سودا پہلے ہو گیا۔ وہ 4 تھے۔ چاروں کے چہرے پر ڈھاٹے بندھے ہوئے تھے۔ ان میں سے 2 اس حق میں تھے کہ حسن راؤ کو فوراً گولیوں سے چھلنی کر دیا جائے۔ ایک کا خیال تھا کہ مارنے کے بجائے اسے یوں ہی بندھا ہوا چھوڑ دیا جائے، اس ویران جنگل میں اس کی موت خود بخود ہو جائے گی۔ چوتھا ڈاواں ڈول تھا۔ کبھی وہ سوچتا کہ اسے فوراً مار دیا جائے، کبھی اسے اس کے بچے ہونے پر رحم آ جاتا اور وہ اپنے ساتھی کا ہم نوا بن جاتا، جس کا خیال تھا کہ اسے بندھا ہوا چھوڑ کر چلا جائے۔ ابھی وہ چاروں اس مسئلے پر مشاورت کر ہی رہے تھے کہ محسن راؤ زور سے بولا، بات سنو۔ وہ چاروں دور کھڑے تھے۔ اس کی آواز سن کر ایک اس کے نزدیک چلا گیا۔ ہاں، بولو۔ اب جب کہ تم مجھے قتل کیا ہی چاہتے ہو، کیا تم مرنے والے سے اس کی آخری خواہش نہیں پوچھو گے؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں پوچھیں گے؟ بتاؤ، تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟
میں اس شخص کا نام جاننا چاہتا ہوں جس نے تمہیں اس کام پر لگایا ہے۔ محسن راؤ نے پوچھا۔ ٹھیک ہے، میں بتا دیتا ہوں اس کا نام، بہوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا۔ اس کا نام راؤ احمد علی ہے۔ اوہ میرے چچا! محسن راؤ ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ اے اللہ، تو انصاف کرنے والا ہے۔ وہ محسن راؤ کی بات سن کر مسکراتا ہوا اپنے ساتھیوں کے نزدیک آ گیا۔ کیا پوچھتا تھا؟ ایک نے سوال کیا۔ قاتل کا نام پوچھ رہا تھا، اس نے بتایا۔ کیا تم نے بتا دیا؟ ہاں، میں نے بتا دیا۔ یہ اس کی آخری خواہش تھی جو میں نے پوری کر دی۔ چلو، اب اس کی آخری خواہش بھی پوری کر دی گئی، اب پھانسی کی تیاری کرو۔ پہلی گولی کون چلائے گا؟ میں چلاؤں گا، پہلا بولا۔ اور دوسری گولی کون چلائے گا؟ دوسری میں چلاؤں گا، دوسرا بولا۔ اور تیسری؟ پہلے نے پوچھا۔ یار، 2 گولیاں بہت ہیں، کیوں اپنی گولی ضائع کرتے ہو؟ تیسرے نے رائے دی۔ تم کیا کہتے ہو؟ یار، اس لڑکے پر مجھ سے گولی نہیں چلائی جائے گی، چوتھے نے صاف جواب دیا۔ یہ چوتھا وہ تھا جو اسے مارنے کے بجائے بندہ ہوا چھوڑ کر چلے جانے کے حق میں تھا۔ اوئے ہٹو بزدلو! پہلے نے تیسرے اور چوتھے شخص کو اپنے سامنے سے ہٹایا، اپنے کندھے سے بندوق اتاری، نال کھول کر کارتوس چیک کیا۔ کارتوس موجود تھا۔ نال بند کر کے اس نے گھوڑا چڑھایا اور بندوق سیدھی کر کے اس نے محسن راؤ کے دل کا نشانہ لیا اور بولا، پہلی گولی میں چلاتا ہوں اور آخری بھی ہوگی۔ اسی گولی میں اس کا کام تمام ہو جائے گا۔ نشانہ لے کر ابھی اس نے لبی پر انگلی دھری ہی تھی اور وہ اسے دبانا ہی چاہتا تھا کہ کسی نے ایک دم چیخ کر کہا، گولی مت چلانا۔